مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے ذرے ذرے کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور اس کائنات کو اپنے انجام پر پہنچانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ اسلام، یہ ایمان اللہ کی نعمتوں میں سے انتہائی بڑی اور اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اس کائنات میں، اس کائنات کے اندر بھیجے آنے والے انسانوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر آنے والے آخری انسان کی کامیابی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رکھی۔ اسی اعتبار سے ہماری کوشش ہے کہ ہر جمعے اس بات کو چلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، اور مقصد اور نیت اس میں صرف اور صرف اتنی ہے کہ جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے، جب کسی چیز کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے تو وہ چیز عمل میں اور وجود میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر جمعہ بیان کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو ہر جمعہ بار بار اس تذکرے کو چلانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، نیت بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو قبول کر کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک ہمیں علم میں نہیں آئے گی، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا زندگی تھی، ہم اپنی زندگیوں کو اس راستے پر، اس طریقے پر نہیں ڈال سکتے۔ اس کی نیت اور کوشش یہی ہے۔ اسی اعتبار سے بار بار یہ درخواست بھی کی جاتی ہے، چونکہ سیرت کا اعتبار سے بار بار بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے کانوں میں آتا ہے، تو جب بھی نام مبارک سامنے آئے اپنی عادت بنا لیں درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو بھی آپ پڑھ لیں، لیکن اس عمل کی برکت سے ہماری عادت بن جائے گی، اور پھر جب بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہوگا، نام مبارک ہمارے سامنے آئے گا، کوئی بھی تذکرہ کر رہا ہوگا، ہماری زبان خود بخود اس تذکرے سے پاک ہو جائے گی اور درود پاک ہماری زبان پر جاری ہو جائے گی، اور اس کی برکات انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں سمیٹیں گے۔ اور دوسری نیت، دوسرا ارادہ جو ہر جمعے ہم یہ بات کرتے ہیں، اس سے اپنے ذہنوں میں ہم نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم نے اس کو صرف جمعے کا بیان نہیں سمجھنا، ہم نے اس کو صرف روٹین کی بات نہیں سمجھنی، بلکہ ہم نے اس کو ایک قسم کا اپنے لیے ایک سبق سمجھنا ہے، اور اس سبق کے اندر ہم نے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے۔ اس سبق کو ہم نے یہاں پر سننا ہے، یاد کرنا ہے، پھر اس سبق کو اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرنا ہے، ان کے سامنے اس کو رکھنا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی زندگی آ جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے، سیرت طیبہ آ جائے۔ اس لیے اس چیز کو عام کیا جائے، اس کا تذکرہ عام جتنا ہوگا اتنا ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہوں گی، جتنا ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہوں گی اتنا ہماری زندگیوں میں برکات ہوں گی۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا سیرت طیبہ کے اعتبار سے، وہ ابتدائے وحی کا تھا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے اعتبار سے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے بالکل ابتدا میں، نبوت ملنے سے پہلے والے ابتدائی زمانے میں آپ کو خلوت نشینی آپ کو محبوب بنا دی گئی تھی۔ آپ خلوت نشینی اور تنہائی کے عادی بن چکے تھے، اور بار بار اکثر غار حرا کے اندر جا کر کئی دن، کئی ہفتے، مہینوں وہاں پر قیام فرماتے۔ کم و بیش 6 مہینے کا عرصہ اس طرح گزرا، اور 6 مہینے ابتداً جو وحی رہی وہ خوابوں کی صورت میں، مختلف اشارات کی صورت میں وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہی۔ بہرحال یہ نبوت کی ابتدا غار حرا کے اندر ہوتی ہے، غار حرا کے اندر پہلی وحی آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ ساری بات پچھلے جمعے عرض کی تھی، اس کا خلاصہ عرض کر کے تاکہ پھر اسی سے بات کو آگے جوڑا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر وحی پیش کرتے ہیں،
فرماتے ہیں اقرا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اپنے سینہ مبارک سے بھینچ کر دبا کر جبرائیل امین دوبارہ کہتے ہیں اقرا پڑھیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین سورہ علق کی 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے دوبارہ یہی 5 آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ یہ پہلی وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بعد اپنے گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر صرف ایک جملہ کہتے ہیں، بار بار کپ کپی طاری ہے، جسم پر گھبراہٹ کی کیفیت ہے، ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جو ایک عام انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ کے نبیوں کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کے اوپر وحی بھیجتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں زملونی 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 زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے سردی لگ رہی، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہیں مجھے بخار نہ ہو جائے، مجھے چادر پہناؤ۔ یہ سارا واقعہ ایک سننے کے اعتبار سے ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر، اس واقعے کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بڑے بڑے سبق رکھے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی آج کی نشست میں ان میں سے کچھ کے اوپر بات ہو جائے۔ پہلے میں اس لیے یہ واقعے کو دوبارہ تازہ کر رہا ہوں تاکہ اس سے پھر حاصل ہونے والے سبق کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں زملونی، مجھے چادر پہناؤ، چادر پہناؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پہناتی ہیں، آپ کو آرام کرواتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ جب بیدار ہوتے ہیں، کچھ کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے، تو پھر خود ہی سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ایک بندہ آتا ہے انسانی شکل میں اور میرے سامنے اس طرح معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو نہ دنیا میں رسوا کرے گا، نہ آخرت کے اعتبار سے آپ کو ضائع کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو ایسے لوگوں کو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں ان کو کپڑا مہیا کرنے والے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ آپ کے اندر ایسی ایسی صفات ہیں کہ ان صفات کے وجہ سے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہ تو بڑی خوشخبری کی بات مجھے محسوس ہو رہی ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تسلی کے لیے، مزید تسلی کے لیے کہ کہیں میرے الفاظ میں کچھ کمی نہ ہو اور آپ کی تسلی نہ ہوئی ہو، اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، جو عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، عمر رسیدہ ہو چکے تھے، بعض روایات کے اعتبار سے بینائی بھی جا چکی تھی۔ ان کے پاس لے جاتی ہیں، ان کے سامنے سارا واقعہ پیش کرتی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ آپ نے کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ غار حرا کا بتلاتے ہیں۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ وہی ہستی ہے جو آپ کے پاس آئی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور گزشتہ انبیاء کے پاس آتی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو آخری نبیوں کے لیے، میں نشانیوں کے اعتبار سے اور اپنی کتابوں کے اعتبار سے تو یہ جان چکا تھا کہ آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، لیکن وہ آپ ہوں گے یہ مجھے علم نہیں تھا، آپ کی قوم میں سے ہوگا یہ مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ برگزیدہ پیغمبر ہوں گے، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا یا موجود ہوتا یا میرے اندر کچھ طاقت ہوتی جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے وطن سے نکال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا ہے کہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو اگر ہم ایک واقعہ رکھیں تو بس ہم نے سن لیا، لیکن اس واقعے کے ہر پہلو میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں۔ آج کی نشست میں کوشش ہے کہ اللہ کرے ان میں سے چند ہمارے سامنے آ جائیں، پھر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں۔ سیرت کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ مقصد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ پہلو ہر جمعے ہم اپنے سامنے لائیں،
پھر ان پہلوؤں میں سے غور کر کے ہم اپنے لیے سبق اور راستہ ڈھونڈیں، اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنا۔ واقعہ شروع ہوتا ہے غار حرا کے اندر، جبرائیل امین آتے ہیں، پہلی وحی آتی ہے۔ پہلی وحی میں پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھیے۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے۔ علم کی کتنی اہمیت ہے کہ پہلی وحی کے اندر ایسا ماحول، ایسا زمانہ، ایسا معاشرہ جس میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عرب کے اندر عام طور پر جاہلیت عام ہے، لوگ عام طور پر جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگرچہ کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، کچھ سمجھدار بھی ہیں، کچھ سمجھ بوجھ رکھنے والے بھی ہیں، لیکن عام طور پر عرب کے اندر جو عمومی طبقہ ہے وہ ایسا ہے جو علم سے خالی ہے، جاہل قسم کا طبقہ ہے، ان پڑھ قسم کا طبقہ ہے۔ ایسے لوگوں کے اندر، ایسے معاشرے کے اندر جب قرآن ہدایت بن کر آ رہا ہے تو قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ اور پہلی وحی کا پہلا لفظ یہ ہے اقرأ، پڑھیے۔ اشارہ مل رہا ہے کہ اس دین کے اندر علم کی اور دین سیکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی پہلی آیات کے اندر جو 5 آیات ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اسی چیز کو واضح فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں علم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے پڑھنے کا حکم بھی دیا، اس میں قلم کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہ قلم کے ذریعے سے انسان کتابت کرتا ہے، لکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اس کی اہمیت کو بھی زور دیا۔ اس میں انسان کی پیدائش کے اعتبار سے بھی انسان کو ابھار دیا، سمجھا دیا کہ تمہاری پیدائش کس چیز سے ہے، لہٰذا اپنی پیدائش کی ابتدائی صورت کو یاد رکھ کے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانو اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دو۔ اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر علم کی اس اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پورا کیا؟ دار ارقم کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے تھے اور صحابہ کو دین سکھلاتے تھے، اس میں کیا اعتبار تھا، کیا صورتحال تھی، تو انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا اس کے اعتبار سے اس پر بات ہوگی۔ لیکن جو اشارات ہمیں اس پہلے واقعے سے مل رہے ہیں، سبق مل رہے ہیں، اس کا خلاصہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ دین کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، علم سیکھنا، علم سکھانا۔ علم سے مراد ایسا علم جس کے ذریعے سے ہم دین کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں، ایسا علم جس کے ذریعے سے ہم دین پر عمل پیرا ہو سکیں، یہ علم سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ہاں۔ اسی لیے پہلی وحی کے اندر اس کا ذکر۔ دوسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، میں واقعہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں اور ان اسباق کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، پھر اپنی زندگیوں میں غور کریں۔ دوسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر عورت کی بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام کے اندر عورت کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ واقعہ کس کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ وہ کون ہے؟ ایک عورت ہے، اور اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ وہ عورت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں کے اعتبار سے کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو اسی چیز سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین پر عمل کے لیے، دین کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے چنا۔ ان کو اللہ کے نبی کے گھر اور اللہ کے نبی کو تسلی اور ان کا مددگار بنانے کے لیے چنا کہ وہ ان کے مددگار ہیں۔ تو دوسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر اللہ نے عورت کا ایک خاص مقام رکھا ہے۔ اگر عورت کو اس مقام کے اعتبار سے رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے دینی اور معاشرتی ترقی کا ذریعہ بنے۔ تیسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، طبیعت بوجھل سی ہے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم اپنے گھروں کے اعتبار سے، اپنے معاشرے کے اعتبار سے ایک چیز کو دیکھ لیں، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیں گے۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یا ہم میں سے کوئی مرد تھکا ہوا یا کسی پریشانی میں مبتلا گھر آتا ہے تو عام طور پر عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے، سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔
کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کہاں گئے تھے، کیا ہوا، یا اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچ جائے تو آتے ہی سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تسلی دینے کی بجائے، ساتھ دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملہ کیا اس کو سمجھنے کی بجائے عام طور پر ہمارے گھروں میں معاملہ الٹا چلتا ہے۔ اپنے عمل کو دیکھ کر اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہہ رہے ہیں زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا کیوں چادر اوڑھاؤں، کیا ہوا، آپ کہاں گئے تھے، کیا ہوا، وہاں پر کیا معاملہ پیش آیا، کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا اس کو پورا کیا۔ چادر پہنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، جب آرام سے کچھ طبیعت میں کیفیت میں کچھ تبدیلی آ گئی، بہتری محسوس ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے۔ تو اس لیے عورت کو ہمیں اس واقعے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان عورت، ایک بیوی کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ مرد کے لیے تسلی دینے والی ہو، مرد کا حوصلہ بڑھانے والی ہو، اور کثرت سوال سے بچنا چاہیے، زیادہ سوالات کر کے دوسروں کو پریشان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور پہلے جس کیفیت کے اعتبار سے، اور پھر یہ صرف مرد کے اعتبار سے نہیں ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، گھروں میں آتے ہیں، کوئی پریشانی ہے، بچہ کیفیت کے اعتبار سے ہے، رو رہا ہے یا کچھ کوئی مسئلہ ہے، تو ہم اس کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، سوالات شروع کر دیتے ہیں، اس کی کیفیت کو تسلی میں تبدیل نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیں ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سبق سیکھیں کہ جو بھی ہمارے سامنے اس طرح کا معاملہ ہو، پہلے اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کیفیت کو تبدیل ہونے دیں، اس کے بعد اپنا سوال کریں اور معلوم کریں کہ وجہ کیا ہے، پھر اس کا جو حل نکلتا ہے اس کی حل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی۔ چوتھی چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے، اس واقعے سے، وہ یہ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی۔ تسلی کیا دے رہی ہے؟ کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مشکلات میں پڑے ہوئے ان کو، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تنگ دستوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، مختلف الفاظ سے، مختلف اعتبار سے آپ کو تسلی، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک عورت کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اعتبار سے، گھر کو بنانے کے اعتبار سے تسلی والا کام کرے۔ جب مرد پریشانی کی حالت میں گھر آئے تو عورت کا کام یہ ہے کہ وہ تسلی دلائے، اس کو حوصلہ دلائے ان الفاظ کے ساتھ۔ پھر ایک اور چیز اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے۔ آپ سچ بولتے ہیں، آپ تکلیف زدہ لوگوں کی تکلیفوں کو، کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھانے میں مددگار بنتے ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، ان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو عبادت سے متعلق ہو، یعنی اللہ کی عبادت جو بندگی ہے، بندے کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، ایسا نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا کہ آپ ایسے کام کرتے ہیں جن کا دوسرے لوگوں کو، معاشرے میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ لوگوں کے عمومی معاشرے میں فائدہ پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ انسان کا سچ بولنے سے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرنے سے، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھانے سے کس کو فائدہ ہے؟ عام انسانوں کو فائدہ ہے۔ تو اس سے اس اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ انسان کی کامیابی اور انسان کی بزرگی اور نیک نامی یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ عبادت گزار ہو، اس اعتبار سے کہ وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، یا تہجد گزار ہو، یا نیک کام کرنے والا ہو، وہ نیک کام جن کو ہم نیک کام سمجھتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ نیک کام وہ ہے کہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے، یا کوئی اس طرح کے ذکر اذکار کر لے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کچھ کر لے تو نیک کام بن جاتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے، معاشرے کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری مثالیں پیش کی آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ آپ ان کاموں کو کرنے والے ہیں، اور جب آپ یہ کام کرنے والے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے اللہ آپ کو نہ تو دنیا میں رسوا کرے گا اور نہ آخرت میں آپ کو ضائع کرے گا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے
کہ ہم صرف عبادت کے اعتبار سے نماز روزے کو عبادت نہ سمجھیں، بلکہ اپنی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو رہن سہن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ان کو بھی اپنے عبادت کا حصہ بنائیں۔ اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس مسجد میں، اپنی مسجد نبوی کے بارے میں فرمائیں، میں اپنی اس مسجد نبوی میں، اس مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ ایک دن کا، ایک رات کا اعتکاف کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، جہنم سے اللہ رب العزت اس کو کتنا دور فرما دیتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی کا اعتکاف جس میں ایک عمل 50,000 اعمال کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ پھر اعتکاف کس کا؟ میرا یا آپ کا نہیں، ایک عام انسان کا نہیں، اعتکاف کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا، اس اللہ کے نبی کا جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا، جس کو اس کائنات میں سب سے آخر میں بھیج کر سب کا سردار بنایا گیا۔ وہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، مجھے اس سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے اب چلوں، کسی جگہ پر چل کر جاؤں، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے کے لیے چل کر جانا، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں 1 مہینے کا اپنی مسجد میں اعتکاف کروں۔ ہم سوچ لیں کہ انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کے مددگار بننے کی، ایک دوسرے کو تسلیاں دینے کی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں کرنے کی کتنی اللہ رب العزت یہاں اور اس دین کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آپ کو سمجھاتی ہیں، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی آپ کو لے جاتی ہیں۔ اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو تسلی دینے کے لیے، کسی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انسان کو خود یہ محسوس ہو کہ میرے اس عمل سے، میرے ان الفاظ سے اس کی تسلی نہیں ہوئی، تو پھر چل کر کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر دوسرے کو تسلی محسوس ہو، دوسرے کو حوصلہ ملے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ بھی عمل بہترین عمل ہے، اچھا عمل۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آ رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آپ کی صفات کو، آپ کی خوبیوں کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اگر کوئی کسی فکر میں، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کی تعریف کی جائے، اس کی اچھائیوں کو اس کے سامنے ذکر کیا جائے تاکہ اس کا حوصلہ بنے۔ اگر کوئی احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہے، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے، یا اپنی کسی فکر میں دنیاوی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کو پھر حوصلہ دلانے کے لیے اس کی خوبیوں کو اس کے سامنے بیان کیا جائے، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے۔ جب اس کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کی جائیں گی، خوبیاں بیان کی جائیں گی، تو اس کو حوصلہ ملے گا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اللہ نے مجھے یہ خوبیاں عطا کی ہیں، میں اگر اپنی ان کمیوں پر، اپنی اس فکر میں، اپنی اس پریشانی میں ثابت قدم رہوں گا تو اللہ رب العزت مجھے ضائع نہیں کرے۔ اور بھی بہت سارے اسباق ہیں، اور بھی بہت سارے سبق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلی وحی کے واقعے سے۔ کچھ انشاءاللہ آج ذکر ہو گئے، آئندہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ کوشش ہوگی کہ ان اسباق کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے ہر پہلو سے ہمارے لیے سبق ہے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق ہے، راستہ ہے، بس کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس سبق کو، اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس میں اپنے لیے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے اعتبار سے یہ بات چلتی ہے، کوشش ہو جائے، درخواست ہے کہ ہر جمعے کے اعتبار سے کم از کم 20 منٹ 25 منٹ کی یہ جو بات ہوتی ہے، کوشش کریں ابتدائی وقت میں آ جائیں۔ عام طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب دوسری اذان کے لیے بڑا اسپیکر کھولا جاتا ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں، اور ہر مسجد کا، تمام مسلمانوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ ہماری اپنی کمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوشش کی جائے کہ ہم پہلے وقت میں جمعہ کے لیے جتنا پہلے آئیں گے، جتنا جلدی آئیں گے، اتنا زیادہ ثواب ہو۔ اب کم از کم کوشش اتنی تو ضرور ہو کہ جو جمعہ کا عربی خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے مسجد پہنچ جائیں۔
کیونکہ عربی خطبہ جمعہ کا جو ہوتا ہے وہ نماز کا حصہ ہے۔ عام طور پر ظہر کی نماز ہم کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ والے دن ہم فرض کتنے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعت جو ہم کم پڑھتے ہیں وہ 2 عربی خطبے اس کا قائم مقام ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے عربی خطبے سے پہلے مسجد میں ہم پہنچ جائیں، صفوں میں آ کر بیٹھ جائیں، اور پھر عربی خطبے کے دوران آپس میں بات چیت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، یا کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، سنتیں پڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔